السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے میرے آنگن اترا چاند۔ ناول کی رائٹر ہے نادیہ جہانگیر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اس نے کھڑکی پر سے پردہ ہٹایا تو باہر تیز روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے ہولے سے پردہ چھوڑ دیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دروازہ کھولنے کی آواز پہ ماسٹر حسنین علی نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور اسے باہر آتا دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیے۔ اس نے بھی جواباً مسکراہٹ اچھالی مگر بے جان اور پھیکی سی، جس پہ ماسٹر حسنین علی اندر سے تڑپ کر رہ گئے۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ انہوں نے اس کے لیے سامنے پڑی چیئر سیدھی کی۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اس نے کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ابا مجھے اس زندگی سے خوف آتا ہے۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات کہی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکے، کوئی جواب اسے نہ دے سکے۔ ابا یہ کیسی محبت ہے؟ کیا محبت کے اصول اتنے کچے ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف وقتی جذبہ اور وقتی وارفتگی ہوتی ہے؟ اس کا لہجہ شکایت کرتا تھا۔ ماسٹر صاحب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بیٹا اس طرح کی بات مت کرو، انہوں نے بہت آزردہ ہو کر کہا۔ آپ ابا، آپ ابھی تک اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ میرے نقصان کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ جھٹکے سے اس نے ان کے کندھے پر سے سر ہٹایا اور غصے اور شکایتی انداز سے کہتی اٹھی اندر چلی گئی۔ اندر اماں کو ایک دم سے کھانسی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ انہیں پانی پلانے لگی تو انہوں نے اشارے سے منع کر دیا۔ کہا بھی ہے کہ مت رکھا کریں آپ روزہ، بیماری میں تو رعایت ہے۔ میں بیمار نہیں، روزہ رکھنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ کچھ دیر کے لیے کھانسی روک کر انہوں نے کہا تو وہ سر جھٹکتی ان کی پشت تھپکنے لگی۔ تم کیوں رکھتی ہو؟ تمہارے ساتھ تو دو جانوں کا معاملہ ہے۔ کھانسی جب رک چکی تو وہ اس سے کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے دوسری طرف کروٹ بدل گئی۔ اپنے اندر کسی اور وجود کی سانسیں بھی اسے محسوس ہوئیں تو وہ اٹھ بیٹھی۔ ایک دم سے اس کے اندر خفگی سی بھر گئی۔ وہ آفس سے تھکا ماندہ واپس لوٹا تو کچن میں جانے کا ذرا سا بھی موڈ نہ ہوا، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی۔ افطاری میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی چینج کر کے وہ کچن میں چلا آیا۔ کچن میں اندر داخل ہوتی اس کی تھکن اور بڑھ گئی۔ سامنے سنک میں رات سحری کے برتنوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ سحری کے وقت جو آٹا گوندا تھا وہ اسے فریج میں رکھنا شاید بھول گیا تھا۔ اب وہ خمیر ہوا سامنے کاؤنٹر پہ پڑے پیالے سے باہر نکلا ہوا تھا۔ چینی کا ڈبہ ڈھکن سے خالی پڑا تھا، اب جس میں ڈھیروں چونٹیاں اپنی اپنی عید منا رہی تھیں۔ فرائی پین، سالن کی دیگچی، چائے کی دیگچی، سب کے سب گندی پڑی تھیں۔ اب وہ کوئی چیز بناتا تو کس میں؟ اس نے فریج کا سوئچ دیکھا جو نیچے پڑا تھا۔ اسے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ صبح آفس جاتے ہوئے وہ پلگ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ برتن کاؤنٹر پر پٹک کر اندر ہی اندر اپنے آپ کو ڈانٹنے لگا اور غصے سے باہر نکل آیا۔ کلائی میں بندی گھڑی پہ دیکھا افطاری میں بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ باہر جانے کا سوچا مگر تھکن اتنی ہو رہی تھی کہ چاہنے کے باوجود وہ باہر نہ جا سکا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ پڑی ٹوکری میں رکھی کھجور پر نظر گئی تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹا جلدی کرو، افطاری میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ پکوڑے بنا کر کباب تلنے لگی تھی جب اماں نے شور مچایا۔ اماں آپ چاٹ کا باؤل اٹھا کر باہر لے چلیں، بس آخری کباب ہے میں بس آئی۔ اس نے تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے کبابوں کو پلٹا اور چاٹ کا باؤل اٹھا کر اماں کو پکڑا دیا۔ جلدی سے آ جاؤ تم بھی۔ باہر نکلتے ہوئے اماں نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کباب پلیٹ میں نکالے، جلدی سے قریب ہی سنک میں ہاتھ دھوئے اور باہر نکل آئی، جہاں ابا اور اماں دونوں ہی ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ وہ بھی جلدی سے وہیں بیٹھ گئی۔ تبھی مسجد میں روزہ کھلنے کا سائرن بج اٹھا۔ ان تینوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی کا چہرہ آن بسا۔ بس تمہاری دعائیں ہونی چاہیے، میں دنیا کا مقابلہ کر لوں گا۔ اس کا میٹھا مدھم لہجہ کانوں میں گونجا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے۔ واہ بھئی، پکوڑے تو ہمارے ماہم بناتی ہے، کتنے مزیدار ہیں۔ تمہاری دادی کو تو کبھی ایسے بنانے نہ آئے۔ وہ جو آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ہلکان تھی، ابا کی آواز پہ ہولے سے مسکرا دی۔ آنسو خود بخود رک گئے۔ اس نے بھی پکوڑا منہ میں ڈالا تو بے اختیار وہ یاد آ گیا۔ وہ کیا کھا رہا ہوگا؟ اسے تو گھر کا کام کرنا آتا بھی نہیں۔ کیا اس وقت بھوکا بیٹھا ہوگا؟ بے ساختہ اس کے اندر بے چینی سی چھا گئی۔ اتنی میٹھی چائے کیوں پیتی ہو لڑکی؟ اسے کپ میں چینی کے 2 چمچے ڈالتے دیکھ کر اماں کانپ گئی۔ اماں عادت ہو گئی ہے، خاک اچھی عادت ہے یہ، اماں امان نے عادی کر دیا ہے۔ کپ میں چمچہ ہلاتے ہوئے بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ وہ بھی منہ نرا نہ سمجھ ہے۔ تم جانتی نہیں ہو کتنی بری بیماری ہے یہ شوگر، ایک بار بندے کو ہو جائے تو جان نہیں چھوڑتی۔ خیر اماں، اس عمر میں بھلا کہاں شوگر ہوتی ہے، ہم پکوڑے اور چنے بھی تو کھاتے ہیں۔
اس نے چمچہ ٹرے میں رکھ کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسی لیے تو معدے کی تکلیف ہوتی ہے، شوگر ٹھیک کرتے کرتے معدے کی بیماری بھی لگا لینا۔ اماں تو گویا ڈاکٹر تھی، وہ ہنستی۔ تبھی ابا اٹھ کر کچن میں چلے آئے۔ آج جاگنے میں دیر ہو گئی، کتنے منٹ رہ گئے ہیں اذان ہونے میں؟ 7 منٹ۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ان کے لیے چائے نکالنے لگی، جبکہ اماں نے ان کے سامنے پراٹھے رکھ دیے۔ کتنی بار کہا ہے میرے لیے پراٹھا نہ بنایا کرو، سادہ روٹی پسند کرتا ہوں میں۔ چنگیر میں پراٹھے دیکھ کر ابا کو تاؤ آ گیا۔ اے ہائے، کمال کرتے ہیں آپ بھی! کس نے کہا یہ پراٹھے آپ کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے سادہ روٹیاں ہیں نہ، یہ پراٹھے میں نے اپنے لیے بنوائے ہیں، کھائیں آپ اپنی روٹیاں۔ اماں کو ان کا غصہ ہونا ایک آنکھ نہ بھایا، ایک دم سے پراٹھے اپنی طرف کھینچ لیے۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کو کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ پراٹھے نہ کھایا کریں، جانتی ہیں آج کل کا گھی دیسی نہیں ہے، ایک دم سے سینے میں جم کر نالیوں کو پکڑ لیتا ہے، مگر آپ کو ہماری باتوں سے کیا؟ کون سا ادھر کان دھرتی ہیں؟ ابا کے سامنے چائے رکھتی ماہم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر قبل اماں اسے بیماریوں کا لیکچر دے رہی تھی اور اب ابا انہیں دے رہے تھے۔ ان کے ہنسنے پہ اماں خفا سی ہو گئیں اور سر جھکا کر پراٹھا کھانے لگیں۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا چائے کا مگ اٹھا کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تھا، چاند کی چمک دمک ابھی بڑھ رہی تھی، باہر چار سو دودھیا چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ تبھی ایک ہوا کا تیز جھونکا اس کے چہرے سے آن ٹکرایا، اس کے اندر سردی کی ایک تیز لہر ابھری۔ چاند ہو، چار سو روشنی ہو، سخت سردی اور تیز ہوا ہو، اور پھر تم خرامہ خرامہ چلتی میرے پاس آؤ، میں اپنی شال آدھی تم پہ اور آدھی خود پہ ڈال کر تمہارے نرم ملائم بالوں میں انگلیاں چلاتا ساری رات یوں ہی بتا دوں، اور تم سخت سردی میں بھی تیز ہوا کی پرواہ کیے بغیر میرے سینے پہ سر رکھے آنکھیں موند لو اور وہیں سو جاؤ تو میری محبت اس رات امر ہو جائے۔ اسے دور کہیں سے یہ سرگوشی سنائی دی تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی، وہ بھی تو اسے ہی دیکھتا ہوگا۔ وہ بے اختیار چاند کو دیکھے گئی۔ برتن اٹھا لو۔ وہ چاند دیکھنے میں اتنی مئو ہو گئی تھی کہ اسے دائیں بائیں کا بھی کچھ خیال نہ رہا۔ اماں کی آواز پر محویت ٹوٹ گئی، وہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ سائرن بجنے میں 2 منٹ ہیں، اماں نے کہا تو اس نے چونک کر چائے کی سمت دیکھا، گویا 5 منٹ میں وہ ٹھنڈی ٹھار ہو گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے چائے سنک میں گرا دی۔ سائرن بجنے لگا، وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ آج جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ صبح آفس جاتے ہوئے پڑوس کی مسز انصاری کو کہہ گیا تھا کہ ظہر کے بعد اسے 2-3 گھنٹے کے لیے ان کے ملازمہ کو گھر لے جانا ہے، جس پہ وہ بخوشی مان گئی۔ ویسے تو مسز انصاری بہت نکچڑی اور مغرور سی تھی، مگر امان اور ماہم سے وہ خلوص سے ملتی۔ وہ ٹھیک ظہر کی اذان کے وقت گھر واپس آ گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر کچن اور کمروں کا جو حال تھا اسے وہ آرام کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا مسز انصاری کے گھر گیا اور وہاں سے ان کے نوکر نوکرانی کو لے کر گھر آ گیا۔ ہائے صاحب جی، تسی بڑے نکمے ہو، اینا گند تے بچے بھی نہیں پھیلاندے جتنا تسی پھیلا رکھا ہے۔ اتنا گند تو بچے بھی نہیں پھیلاتے جتنا آپ نے پھیلا رکھا ہے۔ اوف توبہ توبہ، انہیں ساری ڈسٹنگ کر کے میرے ہاتھ بلیک ہو جائیں گے۔ مسز انصاری کے نوکر نوکرانی بھی لیونگ روم کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ دونوں نے برا سا منہ بنا لیا، اور جب وہ کچن میں گئے تو آسیہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کرو، مجھے زیادہ باتیں قطعی پسند نہیں۔ وہ جانتا تھا آسیہ بی کی زبان بہت چلتی ہے اور وہ ہر بات منہ پہ ہی کہہ دیتی ہے۔ وہ خود لیونگ روم میں ٹی وی لگا کے بیٹھ گیا تھا، مگر آسیہ بی کی چپڑ چلتی زبان اسے یہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ گھر کی عورت کی کتنی اہمیت ہے اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ میرا ہمسفر جو عجیب ہے تو عجیب تروں میں آپ بھی، مجھے منزلوں کی خبر نہیں، اسے راستوں کا پتہ نہیں۔ اسے کچھ شرٹس خریدنی تھی۔ آفس سے واپسی پر اس نے اپنی گاڑی آزاد میگا مارٹ کی طرف موڑ لی۔ گاڑی پارک کر کے وہ اندر چلا گیا۔ شاپنگ کرنا اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا، اس کی چوائس بہت اچھی تھی، جبھی تو وہ جب بھی ماہم کے لیے شاپنگ کر کے لے کر جاتا وہ خوشی سے کھل جاتی، کیونکہ اسے خود اتنی خوبصورت اشیاء خریدنی نہیں آتی تھی جتنی وہ خرید لاتا تھا، لیکن اس کی یہ خوشی صرف اس کی آنکھوں سے آیا ہوتی، اس نے کبھی اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ 3-4 شرٹس منتخب کر کے وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھا تو ایک دم سے ٹھٹک کر رک گیا۔ بے حد سنجیدہ چہرہ لیے بالکل سپاٹ انداز میں وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے سامنے کاؤنٹر پہ 3-4 بیگز پڑے تھے، یقیناً وہ بھی شاپنگ کرنے ہی آئی تھی۔ کاؤنٹر پہ کھڑے مرد نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹا کر اسے کچھ بتایا، شاید یا یقیناً اس نے حساب کر کے بتایا تھا، جبھی تو وہ شولڈر بیگ کھول کر اس میں سے روپے نکالنے لگی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور روپے دے کے واپس پلٹی۔
وہ اپنی جون میں تھی، بیگز بھاری تھے، وہ انہیں سیدھا کرتے ہوئے واپس پلٹی تھی اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس صورتحال کے لیے وہ تیار نہیں تھا، جبھی تو پل میں ہی اس کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ سچ سوری، شاید اس نے ابھی سے نہیں دیکھا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے سوری کرتی اچانک ہی اس کی نگاہ اس کے چہرے پر جا پڑی۔ اس کی سانسیں تو ایک طرف، وہ خود وہیں تھم گئی۔ کیسی ہو؟ اگلے ہی پل سانسیں ہموار ہوئیں تو دھڑکنوں نے اندر ادھم مچا دیا، جنہوں نے پورا جسم ہلا کے رکھ دیا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی اس کے کمر کے گرد تھا، جس سے اس نے اسے بچانے کی ہلکی سی صحیح کی تھی۔ کمر پہ ٹکے ہاتھ نے نازک کمر کی لچک محسوس کر کے پورے جسم میں ایک پریری سی دوڑا دی۔ دھڑکنیں اور سانسیں تو ایک طرف، اب تو سر سے پیر تک ہی اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اسے آج بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ یہ وہی مام ہے جسے وہ چوری چوری دیکھا کرتا تھا، کبھی کنکھیوں سے، کبھی کتاب کی اوٹ سے، کبھی بہانے سے پانی منگوا کے۔ وہ تو آج بھی اسے وہی انچوئی ماہم لگی تھی جس کی کبھی اس نے چاہ کی تھی، اور چاہ بھی ایسی جس کے پیچھے اس نے ایک دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی، اپنی گدی، زر اور زمین چھوڑ دی تھی۔ وہ کتنی حویلیوں کا مالک تھا، کتنی زمینیں تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا اس کا، مگر اس نے ان میں سے کسی کی پرواہ نہ کی، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اور صرف ماہم کی خاطر، جو آج بھی اسے ویسے ہی عزیز تھی جیسے وہ شادی سے پہلی تھی۔ اب بھی وہ اسے دیکھ کے ویسے ہی مئو ہو گیا تھا، اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے وہ کھو گیا تھا۔ پلیز لیو می۔ اس کی محویت ٹوٹی تھی۔ ایک کھدرے اور سرد لہجے سے اس نے فوراً اپنا بازو اس کی کمر سے ہٹا لیا۔ وہ بیگ سنبھالتی آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کے قدموں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے آج بھی اپنا دل اس کے پیروں کے نیچے محسوس ہوا۔ وہ شرٹس لینا بھول گیا تھا۔ وہ وہیں کاؤنٹر پہ پھینک کر اس کے پیچھے آیا تھا، مگر تب تک وہ گاڑی وہاں سے لے جا چکی تھی۔ قدم قدم پہ تیری آہٹوں کا ڈیرا ہے، مگر نظر میں فقط شب زدہ سویرا ہے۔ تہی تہی سے مناظر ہیں، گرد گرد فضا، متاع عمر وہیں ایک خواب تیرا ہے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا اسے بلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ کھڑکی میں کھڑا رہا، پھر وہاں سے ہٹ کر بائیں لان میں چلا گیا۔ دوسرے عشرے کا اختتام، چاند گھٹ گھٹ کر آدھا ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت تو اس کی اتنی چاندنی بھی نہیں رہی تھی، مگر پھر بھی وہ لان میں بچھی کین کی سرخ کرسیوں پہ بیٹھا اسے ہی تکے جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف ستھرا، ایک سلیٹ کی مانند تھا۔ نہ کوئی سوچ، نہ کوئی خیال، نہ وہم، نہ گمان تھا، تو صرف ایک اضطراب، بے چینی، بے تابی اور ایک تڑپ، جس میں صرف وہ بستی تھی جو اس کی زندگی تھی، اس کی متاع حیات تھی۔ اسے اس کا گھر چھوڑے ہوئے پورے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 2 ماہ میں وہ اسے یاد آئی ضرور تھی، اور وہ اس کے لیے تڑپا بھی تھا، مگر آج وہ جس قدر شدت سے یاد آ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا اس کی یاد سے اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ بے حد مضطرب اور بے چین ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اسی بے چینی اور بے تابی میں وہ اندر سے سگریٹ اٹھا لایا تھا، وہی سگریٹ جو آج سے پورے 19 مہینے پہلے ماہم نے اس سے چھین کر اپنی وارڈروب میں چھپا دیے تھے، اور اسے اب کبھی نہ پینے سے منع کیا تھا، اور اپنے سر پہ اس کا ہاتھ رکھ کے وعدہ بھی لیا تھا، لیکن آج اس نے اس کا وہ وعدہ توڑ دیا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر جو قسم کھائی تھی وہ توڑ دی تھی، جس پہ وہ پشیمان تو تھا، مگر اندر جو پریشانی تھی اسے بھلا وہ کیسے ختم کرتا۔ اسی کی خاطر تو پی رہا ہوں۔ سگریٹ جلاتے ہوئے اس نے خود کو دلاسا دیا تھا، یا شاید خود کو بہلایا تھا، اور پھر لائٹر اٹھا کر سگریٹ جلا لیا تھا۔ وہ سمجھا تھا سگریٹ جلا لینے کے بعد اس کی یاد میں کچھ کمی ہوگی، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ جیسے جیسے سگریٹ پیے جا رہا تھا، ویسے ویسے ہی اس کی یاد میں شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، اور اس کی یاد کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ گرا لیا۔ اس کی بے چینی اور تڑپ کسی بھی طرح کم نہ ہو پائی، تو اس نے ایک بار پھر سگریٹ کا سہارا لیا۔ وہ سگریٹ جلا کر بھول گیا کہ اس نے سگریٹ پینے کے لیے جلایا ہے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے پہلی بار سگریٹ پی تھی، اور وہ بھی ایک لڑکی کے لیے، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں ماہم تھی، ماہم حسن علی، جو اس کے استاد حسنین علی کی پوتی تھی اور جس کا وہ عاشق ہو گیا تھا۔ وہ سید امان علی شاہ، جو اپنے گاؤں کی سب سے بڑی حویلی میں بستا تھا، جس کے باپ دادا گدی نشین تھے، اور ان کے بعد اپنے وقت میں اسے گدی نشین ہونا تھا، کیونکہ اب اسی کی باری تھی، مگر اس نے اپنی گدی کو اپنے چھوٹے بھائی حنان شاہ کے حوالے کر دیا، اور خود سب چھوڑ چھاڑ کر میر پور آ بسا۔ وہ بھی ایسی کر رہا تھا جب ایک دن اسے پتہ چلا کہ پروفیسر حسنین علی گھر پہ بھی لیکچر دیتے ہیں، مگر وہ گھر پہ صرف ان اسٹوڈنٹس کو بلاتے رہتے ہیں جو قابل ہوں۔ وہ پہلے ان کا بہت چہیتا اور لاڈلا اسٹوڈنٹ تھا۔ انہوں نے جب اسے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس دن سے وہ ان کے گھر آنے لگا۔ ماسٹر حسنین علی اپنے خاص الخاص اسٹوڈنٹس کو
صرف اس لیے گھر لاتے تھے کہ وہ انہیں اور ان کے ٹیلنٹ کو نکھار سکیں۔ اپنے علم اور اپنی کتابوں کے ذریعے ان کے گھر کی لائبریری 3-4 کمروں کے برابر تھی جو نایاب کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ پہلی بار جب وہ وہاں آیا تو اتنے بڑے کمرے میں ان کی لائبریری دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ماسٹر صاحب، یہ سب آپ نے پڑھی ہوئی ہیں؟ چاروں طرف نظر دوڑا کر اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ نہ صرف میں نے بلکہ میری پوتی نے بھی یہ سب پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ پوتی نے بھی سب؟ اسے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا تھا۔ بھلا ایک صنف نازک اتنی موٹی موٹی اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکتی ہے، اور وہ بھی اتنی خشک سی؟ انہوں نے ایک بار پھر مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا نام ہے ان کا؟ وہ نام پوچھنے سے جھجک رہا تھا، مگر اسے حیرت ہی اتنی زیادہ ہو رہی تھی کہ یہ سوال خود بخود لبوں سے آزاد ہو گیا، تو وہ مسکرا دیے۔ ماہم، ماہم حسن علی۔ ماہم؟ اس کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے یہ نام بہت اچھا لگا تھا، اور وہ 3 دن تک اس کے ذہن سے معو نہیں ہوا تھا۔ وہ ماسٹر حسنین علی کا اتنا چہیتا تھا کہ وہ اسے روزانہ خود اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے۔ تعلیمی علمی لحاظ سے ماسٹر حسنین علی کو ایسے ہی شاگرد درکار تھے جو عقل و فہم کے بہت اچھے ہوں، جو ان کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور خوش قسمتی سے انہیں یہ لڑکا سید امان شاہ مل گیا تھا۔ وہ بہت ذہین اور بہت فہم و فراست کا مالک تھا۔ اس کی روشن چمکتی آنکھوں میں اس کی ذہانت، فطانت صاف نظر آتی تھی۔ جبھی تو ماسٹر حسنین علی کو وہ پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا، اور انہوں نے اسے گھر پہ بلا لیا تھا، جس کے نتیجے میں آج وہ ان کے سامنے تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، مگر نہ جانے کس نے ان کا نام ماسٹر رکھ دیا۔ تب سے لے کر آج تک وہ پروفیسر ہونے کے باوجود ماسٹر ہی کہلاتے تھے۔ سر چائے؟ وہ دونوں اپنے سامنے ڈھیر ساری کتابیں پھیلائے بیٹھے تھے جب سید امان علی شاہ کے کانوں میں ایک خوبصورت کھنکتا لہجہ پڑا۔ اس نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا، اور پھر سامنے گہرے سرخ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس گلابی اور نازک سی لڑکی کو دیکھ کر آنکھیں چکانا بھول گیا۔ لڑکی کے چہرے پہ بے حد معصومیت تھی، مگر اس معصومیت میں ایک گہری سنجیدگی نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ لمبی گہری پلکوں کے نیچے چھپی آنکھوں کا رنگ ہلکا براؤن تھا، جو گلابی عارضوں کے ساتھ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اونچی لمبی سراہی دار گردن کسی بھی زیور سے آری تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ سر چائے؟ اس کی سنجیدہ مگر کھنکدار آواز نے اس کی محویت کو توڑ دیا تو وہ نادم سا ہو گیا۔ اس نے گردن موڑ کر ماسٹر صاحب کو دیکھا، جو کتاب میں بے حد منہمک تھے۔ رکھ دو لڑکی، وہ کتاب چھوڑے بغیر وہیں سے بولے تھے۔ نازک سی لڑکی نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ ٹرے رکھتے رکھتے امان کی نظر اس کے ہاتھوں پہ جا پڑی۔ خوبصورت گلابی ہاتھ، جس پہ مخروطی لمبی لمبی انگلیاں بہت آرٹسٹک لگ رہی تھیں، جس نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ وہ بے اختیار ہاتھوں کو بھی دیکھے گیا۔ سر، مجھے ایک کتاب چاہیے۔ چائے ان کے سامنے رکھ کر وہ سیدھی ہوتے ہوئے بولی تھی۔ لے لو، مگر یہیں بیٹھ کے پڑھنا۔ سر، میں اپنے کمرے میں پڑھوں گی۔ اگر پڑھنی ہے تو یہیں پڑھو، ورنہ نہیں تو نہ صحیح۔ اب کی بار انہوں نے سر اٹھا کر اسے گھورا تو اس کا منہ بن گیا۔ امان کا جی چاہا وہ یہیں بیٹھ کے پڑھے۔ وہ ماسٹر صاحب کی بات پہ بہت خوش ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی یہ خوشی رفو چکر ہو گئی۔ میں رات کو پڑھ لوں گی، وہ ناراضی سے کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ ماسٹر صاحب نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہ دیا، کیونکہ وہ ایک بار پھر کتاب میں گم ہو چکے تھے۔ وہ انہیں ایک نظر دے کر باہر کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں سے وہ گزر کر گئی تھی۔ ارے میاں، کدھر کھو گئے؟ اسے دروازے پہ نظریں جمائے بیٹھا دیکھ کر ماسٹر صاحب نے اس کی محویت توڑی تو وہ چونک پڑا۔ جج جی، میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج یہ کتاب یہیں رکھ جانا، میں رات کو بھی اس کا مطالعہ کروں گا۔ سر، اس نے شاید ان کی بات توجہ سے نہیں سنی تھی، بس اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کی بے توجہی پہ وہ چائے اٹھاتے بولے، یہ لڑکی، یہ میری پوتی ہے، انہوں نے بتایا۔ پوتی؟ ہاں، یہی تو مام ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا نا۔ انہوں نے شگفتگی سے اسے بتایا تو وہ حیرت سے لائبریری کو دیکھنے لگا۔ اتنی نازک سی لڑکی نے ان موٹی کتابوں کو پڑھ لیا؟ اس کی حیرت کسی بھی طور کم نہ ہو پا رہی تھی۔ اس کا ان کے گھر آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا۔ عجب اتفاق تھا کہ اس کا سامنا کبھی مام سے نہیں ہوا تھا۔ وہ جانے کہاں ہوتی تھی، وہ جب بھی آتا لیونگ روم خالی پڑا ہوتا، کبھی کبھار کچن سے آوازیں آ رہی ہوتی، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس دن ماسٹر صاحب یونیورسٹی نہیں گئے تھے، وہ خود ہی ٹائم پہ ان کے گھر چلا آیا۔ دستک پر دروازہ مام نے ہی کھولا۔ ماسٹر صاحب، وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ ابھی اس کی بات بھی مکمل نہ ہو پائی تھی۔ کہاں ہیں؟ بینک۔ میں لائبریری جا سکتا ہوں؟ جی۔ ماسٹر صاحب مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اسے اس کی اجازت پہ حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، وہ کہہ کے گئے تھے۔ پھر کہا تو وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ چہرے اور آنکھوں میں بے حد معصومیت تھی، مگر لہجہ دھیما ہونے کے باوجود بہت سنجیدہ تھا۔ اس کے راستہ دینے پر وہ اندر آ گیا۔
آج پتہ نہیں کیوں اس کا کچھ پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ صرف گھوم پھر کر کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیئر پہ آ بیٹھا۔ آج اس نے کوئی کتاب نہیں نکالی تھی۔ آرام سے آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر سامنے ٹیبل پہ پڑی کتاب پہ پڑی۔ اس نے دیکھا وہ کوئی شاعری کی کتاب تھی۔ اس نے وہ کتاب اٹھا لی۔ اسے شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی سمجھ میں کوئی شعر آتا تھا، مگر اس میں رکھا پین ہٹا کر وہ اس غزل کو پڑھنے لگا۔ وہ ایک شخص کے منزل بھی راستہ بھی ہے، وہی دعا بھی، وہی حاصل دعا بھی ہے۔ میں اس کی کھوج میں نکلا ہوں ساتھ لے کے اسے، وہ حسن مجھ پر آیا بھی اور چھپا بھی ہے۔ کھلا ہے دل کا دریچہ اسی کی دستک پر، جو مجھ کو میری نگاہوں سے دیکھتا بھی ہے۔ یہ میری سرحد جاں میں قدم دھرا کس نے، کہ مئو خواب ہوں آنکھوں میں رت جگہ بھی ہے۔ اسے وہ بھولنے لگتا ہے جو اسے بھولے، عطا کے دل زدہ بھی اور سر پھرا بھی ہے۔ یہ غزل شاید اس نے پہلے بھی کہیں سنی تھی، مگر اسے نہ تب سمجھ آئی تھی اور نہ آج۔ اس نے تو ویسے ہی دھیان بٹانے کی خاطر صفحے پہ نظر ڈالی تھی اور پھر کتاب وہیں رکھ دی، مگر ابھی اس کا ہاتھ کتاب پہ ہی تھا جب وہ بنا دستک کے اندر چلی آئی۔ چائے؟ بے حد سنجیدہ آواز مگر معصومیت سے پر انداز۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ ضروری تو نہیں کہ ضرورت ہو، مسکرا کر کہتی وہ پیچھے پلٹنے لگی کہ ایک دم سے اس کی نظر اس کے ہاتھ میں دبی کتاب پہ جا پڑی۔ آپ کو شاعری کا شوق ہے، پڑھتے ہیں؟ پلٹ کر اس نے پوچھا تو وہ بوکھلا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، نہ جانے کیوں اس کے منہ سے ہاں نکل گیا اور سر بھی خود بخود ہلنے لگا۔ کس شاعر کو زیادہ پڑھتے ہیں؟ شاعر عطا صاحب کو۔ وہ جو شاعروں اور شاعری کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھا، آج یہاں ایک غلطی پہ پنس کے رہ گیا تھا۔ شاعروں کے تو نام بھی اسے معلوم نہ تھے۔ وہ تو سامنے کتاب پڑھی تھی جس پر سے صرف عطا دکھائی دیا اور اس نے نام لے لیا۔ اچھا، وہ سیدھی ہو کر واپس پلٹی۔ عطا عبدالرحمن کو؟ ہاں ہاں ہاں، زبان کے ساتھ فوراً گردن بھی ہلائی۔ کتنی بکس پڑھی ہیں ان کی؟ بہت سی۔ لگتا ہے آپ ان کے بہت بڑے مداح ہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا تو اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا کوئی شعر یاد ہے؟ شعر؟ وہ گڑبڑایا۔ بندہ جس کا اتنا فین ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی شعر تو یاد رکھتا ہی ہے نا؟ ہاں ہاں، وہ سر پٹایا، گھبرایا، سر کھجانے لگا۔ ہاں سنائیے پلیز۔ وہ اب اس بیچارے کو کوئی شعر یاد ہوتا تو سناتا۔ خواہ مخواہ اپنا گلا صاف کرنے لگا۔ وہ سنجیدگی سے بغور سے دیکھنے لگی۔ یاد نہیں آ رہا؟ ہاں یاد آ گیا۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ کوئی اور؟ اس نے گہری دلچسپی سے اس کو دیکھا اور فرمائش کی۔ کوئی اور؟ اس نے بڑا سا سانس لیا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شعر ختم ہوا۔ اس نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ واہ کیا بات ہے، بہت زبردست، بہت زبردست۔ ماہم کے ہونٹوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی اور وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ ہنستے ہوئے وہ کتنی خوبصورت، کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورت براؤن آنکھیں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی اور نچلے ہونٹ کے ساتھ کونے میں موجود دل بھی جیسے کھلکھلا رہا تھا۔ وہ تو وہیں کھو کر رہ گیا تھا۔ بڑے اچھے فین ہیں آپ عطا صاحب کے، ہنستے ہوئے اس نے کہا تو اس نے آرام سے اس بات میں سر ہلایا جیسے واقعی وہ عطا صاحب کا بہت بڑا فین ہو۔ ویسے آپ جیسے مداحوں کی ضرورت یہاں ہر شاعر کو ہے، بس جی جس کو ہم جیسے مل جائیں۔ سر جھکا کر بڑی عاجزی سے کہا تو وہ ایک بار پھر اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ویسے حافظ کی بات ہے، آپ کو بڑا کلام یاد ہے، آپ کا حافظہ بہت تیز ہے۔ مسکراہٹ روک کر سرگوشی بھرے انداز میں کہا تو اس کے چہرے پہ چھائی عاجزی ایک دم سے فخر میں تبدیل ہو گئی۔ بس کبھی غرور نہیں کیا۔ ہاں ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ کہہ کر ہونٹوں تک آئی ہنسی کو نہ جانے کیسے کنٹرول کرنے لگی کہ قابو میں ہی نہ آ رہی تھی اور وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو؟ ہنستے ہوئے اس نے کہا۔ یہ سارے شعر عطا صاحب نے بھی کہے ہوں گے، مگر آپ جانتے ہیں ان سے پہلے علامہ اقبال بھی یہی سب کچھ فرما کر گئے ہیں۔ اس نے جیسے بھگو کے لگایا تھا اور ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ پہلے وہ صرف کتابوں کے مطالعے کے لیے آتا تھا، مگر اب اسے ماسٹر صاحب کی سجی لائبریری سے کوئی رغبت، کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اب وہ روزانہ آ رہا تھا تو صرف اور صرف ماہم حسن کے لیے، جو اسے کہیں نہ کہیں چلتی پھرتی ضرور نظر آ جاتی۔ نہ بھی نظر آتی تو وہ ماسٹر صاحب سے جان بوجھ کر چائے کی فرمائش کر دیتا۔ 2-3 مہینوں میں ہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ بے حد سنجیدہ ہے، مگر یہ اس کی دیوانگی کے دن تھے۔ اسے اس کی سنجیدگی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا ماہم اس سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ وہ چائے لاتی اور چپ چاپ رکھ کر چلی جاتی۔ عجیب لیا دیا انداز تھا اس کا۔ وہ اس کا اس طرح کترانا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ ایک دن اسے پوچھ بیٹھا،
مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے آپ مجھ سے بھاگتی ہو۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب وہ پیچھے سے آ کر بول پڑا۔ وہ اس کی آواز پہ یکدم اچھل سی پڑی، مڑ کے پیچھے دیکھا تو اسے گھورنے لگی۔ میں کیوں بھاگوں گی آپ سے؟ اس کے سرد لہجے میں بے تحاشا غصہ بھی تھا، مگر آپ کا ہر انداز تو یہی ظاہر کرتا ہے۔ بھاگا ان سے جاتا ہے مسٹر امان جن سے کوئی خوف ہو، کسی قسم کا ڈر یا خدشہ ہو، اور مجھے کم از کم آپ سے کوئی ڈر خوف نہیں۔ کھدرا سپاٹ لہجہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، جبکہ وہ پانی کا پائپ چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ وہ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ ایک بات کہوں آپ سے، ماسٹر صاحب نے اسے بھی اس دن لائبریری میں ہی بٹھا لیا تھا۔ کسی موضوع پہ خاص ڈسکشن کرنی تھی۔ وہ ان کے حکم پہ بیٹھ تو گئی، مگر بہت بے چین سی ہو کر۔ تبھی کسی کے فون آنے پر ایکسکیوز کرتے باہر نکل گئے، اور وہ چپ چاپ بیٹھی مام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی بات پہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، بولی کچھ نہیں۔ ماہم آپ اتنی سیریس کیوں ہیں؟ لڑکیوں پہ اتنی سنجیدگی سوٹ نہیں کرتی، لڑکیاں تھوڑی سی شوق ہوں تو تبھی اچھی لگتی ہیں۔ امان، اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ میرے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر کریں؟ جتنی سنجیدگی سے اس نے اسے پکارا تھا، اس سے بڑھ کر سنجیدگی اب اس کے اندر سے پھوٹی تھی، اتنی کہ وہ گھبرا سا گیا۔ ماہم، میں نے تو اسٹاپ اٹ۔ آپ شاگرد ہیں تو شاگرد ہی بن کر رہیں۔ مجھے جانچنے سمجھانے اور کچھ سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ میں انتہا غصے سے کہتی وہ چیئر گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ آئندہ مجھ سے اس طرح فری ہونے کی کوشش مت کرنا، غصے سے کہتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی ماسٹر صاحب آ گئے۔ کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ اس کا پھولا ہوا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ یکدم پریشان ہو گئے۔ ابا، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھا، مگر پھر بھی اس کے لہجے کی ترشی امان سے چھپی نہیں رہی۔ او اچھا، جاؤ۔ وہ امان کی طرف آگے، جبکہ وہ باہر نکل گئی۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کہہ رہی تھی سر میں درد ہے، اس نے غائب دماغی سے جواب دیا تھا۔ انہوں نے سر ہلا دیا، جبکہ وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے اس رویے پہ وہ بہت مضطرب بے قرار سا ہو گیا تھا۔ اگلے دن اس نے ماسٹر صاحب کے گھر جانے سے خود کو روکنا چاہا تھا، مگر دل کیا کرتا جو بضد تھا، جو اب اس کا نہیں رہا تھا، کسی اور کا ہو گیا تھا، اور جس کا ہوا تھا اسے تو شاید اس کے جذبوں کی تپش بھی محسوس نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کے اندر بے قراری بے تابی نہ بڑھتی تو کیا ہوتا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ماسٹر صاحب کے گھر آنا پڑا تھا۔ یہاں اسے صرف اماں ملی تھی، بے حد افسردہ، بے حد پریشان۔ اماں، کوئی پرابلم ہے؟ انہیں دیکھتے ہی وہ بھانپ گیا تھا۔ ماسٹر صاحب کہاں ہیں؟ وہ ڈاکٹر کو لینے گئے ہیں۔ کیوں؟ اس نے ایک دم سے پریشانی سے پوچھا۔ ماہم کو رات سے سخت بخار ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا؟ اب وہ کدھر ہیں؟ بے چینی یکدم بڑھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں، تبھی دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ وہ مڑ کر دیکھنے لگا۔ ماسٹر صاحب ڈاکٹر کو ساتھ لیے آ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے ان دونوں کو سلام کیا تو دونوں جواب دیتے آگے بڑھ آئے۔ انہیں کوئی سخت قسم کی ٹینشن ہے، باقی تو سب نارمل ہے، مگر یہ کسی بات کی ٹینشن لے رہی ہیں۔ آپ سب انہیں ایزی رکھنے کی کوشش کریں، انہیں کچھ بھی سوچنے مت دیں۔ اسے چیک کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بنا کسی کو دیکھے کہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ امان کو لیے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ سوچ رہا ہوں اب اس کی خالہ کو بلا لوں، اپنی امانت لے جائیں تو اچھا ہے۔ ہم بوڑھوں کی جانوں کا کیا بھروسہ، ویسے بھی سہیل تو وہاں اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ لیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ ٹھٹک گیا۔ سہیل کون؟ ماہم کا منگیتر، بچپن سے منگنی ہوئی ہے ان دونوں کی۔ انہوں نے جیسے اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماسٹر صاحب کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا اس کے پیروں سے زمین نکل گئی ہو اور سر سے آسمان ہٹ گیا ہو۔ اسے اس پل اپنا آپ ہواؤں میں معلق ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا دل وہیں رک گیا تھا، دوبارہ سے دھڑک ہی نہ سکا۔ آج ہی کروں گا فون، ذرا کھل کر بات کروں گا، بہتر ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اسے رخصت کر دوں۔ ویسے بھی اس نے اپنے حقیقی ماں باپ تو دیکھے نہیں، باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی جنوبی افریقہ میں فوت ہو گیا، اور ماں کم عمری میں ہی اسے چھوڑ گئی۔ اس کے لیے تو ہم ہی ماں اور باپ ہیں، ہمیں ہی اماں ابا کہہ کر دل کو بہلاتی ہے۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا کہہ رہے تھے، اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ اس کے کان تو سائیں سائیں کر رہے تھے۔ وہ نہ جانے کب اور کس وقت گھر واپس لوٹا تھا۔ اس کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ میری بے چینی، میری بے تابی، میری بے قراری میرے کمرے کے در و دیوار میں پھیلی ہے چیزوں کی طرح۔ میرے دکھ، میرے درد، میرے غم میرے نرم گداز بستر پہ پھیلے ہیں شکنوں کی طرح۔ میرے مسرگان، میرے آنسو، میرے عشق میرے کمرے کی کھڑکی سے لپٹے ہیں گھیسوں کی طرح۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اتنا بڑا مذاق اس کے ساتھ کر جائے گی، اس کے دل میں نرم و گداز جذبے پیدا کر کے، نئے احساسات ابار کے، دھڑکنوں کو نیا رنگ دے کے قسمت یوں دھوکہ کر جائے گی۔ جب سے وہ ماہم کے گھر سے لوٹا تھا بس یوں ہی بستر پہ اوندا پڑا تھا، ایک پل کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کا ملازم اسے 2-3 مرتبہ اٹھانے آیا تھا،
جس کو اس نے اچھی خاصی ڈانٹ پلا کر بھگا دیا۔ بعد میں وہ ڈرتے ہوئے کمرے میں داخل ہی نہ ہوا اور وہ تب کا یوں ہی بھوکا پیاسا پڑا تھا۔ اس کے اندر بے چینی بے قراری اتنی تھی کہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ ایک بار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، مگر مرد تھا کیسے کمزور پڑتا یہ اور بات، وہ اندر ہی اندر کمزور پڑ گیا تھا، مگر اب بتاتا کسے؟ جسے بتانا چاہیے تھا وہ کون سا اس کے احساسات و جذبات سے واقف تھی؟ اسے تو اس بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ سید امان علی شاہ ساری ساری رات اسے سوچتا رہتا ہے۔ اس نے اپنی راتوں کو اس کے خوابوں خیالوں سے سجا رکھا ہے، اپنی صبح کو اس کی سوچوں کے نام کیا ہوا ہے۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا ادراک اسے پرسوں شام ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ اپنی محبت کی شدت سے اس قدر واقف نہیں تھا۔ اب جب شدید محبت کا ادراک ہوا تو اسے کسی بھی پل چین نہیں مل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، سوائے اس کے کہ وہ مام کو اپنے جذبات احساسات کے بارے میں بتا دے، اسے بتا دے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ وہ منگنی شدہ ہے تب سے اس کی حالت کتنی غیر ہو چکی ہے، وہ کس قدر اس کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مگر پھر خیال آتا کہ یہ سب غلط لگے گا، اسے وہ نہیں مانے گی، وہ پہلے ہی بے یقین سی لڑکی ہے، اس پہ اعتماد نہیں کرے گی، اور یہ خیال آنے پہ وہ اور شدت سے تڑپ جاتا۔ ماسٹر صاحب اس دن بھی یونیورسٹی میں امان شاہ کی غیر حاضری پر پریشان ہوئے تھے۔ انہوں نے امان شاہ کے دوستوں سے اس کی غیر حاضری کی وجہ دریافت کرنا چاہی، مگر انہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ ماسٹر صاحب اس کے لیے بے حد پریشان ہو گئے اور اس کی خیریت کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ سر ہو سکتا ہے وہ گاؤں چلے گئے ہوں، آج ہی کسی لڑکے نے انہیں یہ بات کہی تھی اور اس بات پہ ان کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنا فون کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ ماسٹر صاحب ان 3 دنوں میں کوئی 20 بار اس کا نمبر ڈائل کر چکے تھے، مگر کوئی رسپانس نہ مل رہا تھا۔ پریشان تو انہوں نے ہونا ہی تھا، اس بات پہ بھی لڑکے نفی میں گردنیں ہلانے لگے، تو انہوں نے فی الحال اس کے موضوع گفتگو کو چھوڑ دیا اور لیکچر دینے لگے، مگر اندر سے وہ بے حد پریشان تھے۔ عصر کے وقت وہ جب گھر آئے تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ لیونگ روم کے فرنٹ صوفے پہ براجمان صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ماسٹر صاحب جان بوجھ کر کھنکارے تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور سلام کیا۔ ماسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ انہیں اس کے واپس آنے پہ بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ تھوڑی سی طبیعت خراب تھی ماسٹر صاحب، اس نے ہولے سے بتایا، مگر اپنے کمرے سے نکلتی مام کے کانوں نے بخوبی سن لیا۔ وہ سیدھی کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تو نہیں لگ رہی یہ، چیک اپ کرایا، میڈیسن لی؟ ماسٹر صاحب پریشان ہوئے۔ وہ ان کی پریشانی پہ مسکرا دیا اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ افاقہ ہوا تبھی تو آپ کو ادھر دکھائی دے رہا ہوں۔ اس نے آواز کو بشاش کرنا چاہا۔ شکر ہے، مگر تم نے فون کیوں بند کیا ہوا تھا؟ وہ گر کے ٹوٹ گیا تھا، آج نیا لے لوں گا۔ میں نے بہت ٹرائی کیا مگر رسپانس نہیں ملا، میں بے حد پریشان تھا تمہارے لیے۔ وہ واقعی اس کے لیے بے حد فکر مند لگ رہے تھے۔ امان، مجھے ان 3 دنوں میں پتہ چلا ہے کہ مجھے تم سے کس قدر لگاؤ اور انسیت ہو گئی ہے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے ماسٹر صاحب، تم مجھے بالکل اپنے سگے بیٹوں کی طرح لگتے ہو۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئے تھے۔ وہ ایک دم سے چونک کر سیدھا ہوا اور ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں واقعی اس کے لیے بہت محبت اور عزت تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ایک بات کہوں ماسٹر صاحب؟ عقیدت سے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر اس نے کہا تو انہوں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں، قطعی نہیں۔ اس نے ان کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہا۔ وہ الجھ سے گئے۔ بات کیا ہے تم کھل کر بتاؤ، پہلے آپ وعدہ کریں کہ برا نہیں مانیں گے۔ اس نے ان سے عہد لینا چاہا، مگر وہ الجھے ہوئے تھے، کیسے وعدہ کرتے؟ تم بات تو بتاؤ۔ انہوں نے ذرا سختی سے کہا تو وہ خاموش سا ہو گیا۔ ماسٹر صاحب، آپ نے مام کی خالہ یا سہیل کو فون تو نہیں کیا؟ تھوڑے سے توقف کے بعد کمرے میں اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ کیوں؟ ماسٹر صاحب پلیز آپ انہیں فون نہ کیجیے گا۔ وہ قدرے منت پر اترا۔ کیوں؟ کیونکہ میں مام سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے جلدی سے کہا تھا۔ اسی پل کچن میں کوئی چیز گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ماسٹر صاحب کے ہاتھ کانپ گئے، اینک کے شیشوں کے پیچھے چھپی آنکھیں دھندلا سی گئیں، جبکہ لب تھر تھرا کر رہ گئے۔ انہوں نے آنکھیں مینچ لی تھی۔ کیا ہوا ماسٹر صاحب؟ وہ پریشانی سے ان کے اوپر جھکا تھا۔ انہوں نے بند آنکھوں سے اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دی۔ وہ فکر مندی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم سے ایسی امید نہ تھی۔ ان کے لب تھر تھرائے تھے۔ ماسٹر صاحب، جس برتن میں کھایا اسی میں چھید کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ میں تمہاری کتنی عزت کرتا تھا، تمہاری ذہانت کا کتنا احترام کرتا تھا، یہاں تک کہ تمہیں اپنے گھر بھی لے آیا، صرف اس لیے کہ میں تمہارے ٹیلنٹ کو نکھار سکوں اور بڑھا سکوں، اپنے تجربات کی روشنی میں تمہیں کچھ سکھا سکوں۔ مگر تم نے غلط مت سوچے ماسٹر صاحب، میں نے جان بوجھ کے مام سے محبت نہیں کی، بس خود ہی یہ دل۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ یہاں قدم بھی رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری، بے شرم بے حیا۔ وہ فوراً اٹھ کر اسے پکڑ کر اٹھانے لگے۔
اماں اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی جبکہ ماہم کچن میں کھڑی سینگ کی ٹونٹی کے نیچے اپنا خون زدہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس کے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے گلاس نیچے گر گیا تھا اور پھر اس نے کرچیاں اٹھائیں تو ہاتھ کو زخمی کر گئی۔ انگلیوں سے بل بل کرتا خون نکل پڑا تھا اور وہی سسکیاں بھرتی رہی اور خون دھوتی رہی۔ اس کے اندر دور تک خاموشی ہی خاموشی تھی جو آہستہ آہستہ بے چینی میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ وہاں سے کس قدر ذلیل و خوار ہو کر نکلا ہے اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس کی بھی پرواہ تھی کہ ماسٹر صاحب کا اس پر سے اعتماد ٹوٹا ہے۔ اسے تو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اب ان کا یقین، ان کا اعتماد توڑ کر ان کی نظروں میں بالکل ہی گر گیا ہے۔ اسے پرواہ تھی تو بس اپنے دل کی، اپنے دل میں بستی ماہم کی اور اس سے وابستہ اپنے احساسات و جذبات کی۔ وہ وہاں سے آ کر بالکل بھی نادم یا شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنی تذلیل و تضحیک کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ انہیں ہر صورت منانا چاہتا تھا۔ وہ بے حد بے سکون تھا۔ وہ جانتا تھا ماہم کو اپنا کر کے ہی اسے سکون ملنا تھا اور وہ یہی سکون حاصل کرنے کی خاطر وہ سیدھا اپنے گاؤں گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، مگر اس کی ماں اس کی بات سنتے ہی بپھر گئی اور مرنے مارنے پہ تل گئی۔ ماں سے مایوس ہو کر پھر اس نے اپنے باپ سے بات کی تھی جو ان سے 2 قدم آگے تھے۔ اس کے بات کرنے کی دیر تھی، انہوں نے 2 ٹوک انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ بابا آپ تو میری مجبوری سمجھیں، آپ تو سمجھیں میرے اندر کو، آخر آپ نے بھی محبت کی ہے، اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی لائے ہیں۔ وہ زمانہ اور تھا، اس کے والد صاحب ذرا سے نرم پڑے، ماں بھی چپ سی ہو گئی۔ یہ بھی زمانہ وہی ہے بابا، صرف انسان بدلے ہیں، پہلے آپ تھے اور اب آپ کی اولاد ہے۔ پلیز بابا سمجھیں آپ سب۔ اس کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، وہ منت سماجت پہ اتر آیا اور غیر متوقع طور پر اس کا باپ بالکل ہی نرم پڑ گیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ماہم، کس کی بیٹی ہے؟ اس کے باپ حسن علی وفات پا گئے تھے، وہ اپنے دادا کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے اس کی پرورش کی ہے۔ تمہارا اس سے رابطہ کیسے ہوا؟ اس کے دادا ماسٹر حسنین علی میرے استاد ہیں۔ اوہ، یہ کہو کہ ماسٹر صاحب نے خود ہی اپنی پوتی کو تمہارے ساتھ لگا دیا۔ اس کی ماں فضول گوئی پر اتر آئیں۔ آپ غلط سوچ رہی ہیں بی جان، وہ لوگ ابھی جانتے بھی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ رشتہ لے کر جائیں اور ماہم کو میرے لیے مانگ لیں۔ اچھا دیکھتے ہیں۔ بابا کچھ نرم پڑے، ماں بھی کچھ سوچنے لگیں۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ کل میرے ماں باپ آئیں گے۔ کچھ دنوں بعد اس نے کلاس روم سے نکلتے ماسٹر صاحب کو پیچھے سے آ کر بتایا۔ وہ کچھ نہ بولے، اس کی بات سن کر چپ چاپ باہر نکل گئے۔ وہ بے چین سا ہو گیا، نہ جانے اس کا وہ سارا دن کیسے گزرا تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر آنکھوں میں کاٹی اور صبح جب وعدے کے مطابق اس کے ماں باپ پہنچے تو اسے تھوڑا سا سکون آ گیا۔ ماسٹر صاحب عصر کے بعد گھر واپس لوٹتے تھے۔ اس نے انہیں موبائل پہ SMS کے ذریعے اپنے ماں باپ کی آمد کا بتا دیا اور پھر عصر کے بعد اپنے والدین کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ خود بہت بے چینی و بے قراری سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی اور جا کر اپنے دروازے میں کھڑا ہو گیا، مگر وہ رات 12 بجے تک واپس نہ لوٹے تو وہ پریشان سا ہو گیا۔ اپنے باپ کو فون کیا مگر ان کا موبائل آف تھا۔ ماسٹر صاحب کو کیا لیکن انہوں نے ریسیو ہی نہ کیا۔ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ان کے گھر جانے کے لیے گاڑی نکالی ہی تھی کہ اس نے ایک بار پھر اپنے باپ کا نمبر ملایا جو تھوڑی دیر بعد ہی اٹھا لیا گیا۔ حنان، تم؟ بی جان اور بابا کدھر ہیں؟ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، اس کے بھائی نے اسے بتایا تھا۔ کیا وہ کب واپس پہنچے ہیں؟ وہ تو شام کو ہی آ گئے تھے۔ اچھا، لیکن انہوں نے مجھے کیوں نہیں کچھ بتایا؟ وہ پریشان سا ہو گیا۔ حنان سے 1-2 باتیں کر کے اس نے فون آف کیا اور گاڑی سے اتر آیا۔ اسے یہ پریشانی ہو گئی تھی کہ ماسٹر صاحب نے انہیں انکار کر دیا ہوگا اور اس کے والدین نے اسے اپنی بے عزتی سمجھ لی ہوگی، حالانکہ وہ تو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ ماسٹر صاحب نہیں مانیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ان کے گھر بار بار بھیجے گا۔ آخر کب تک ماسٹر صاحب انکار کر دیں گے؟ مگر پہلی بار اس کے والدین ناراض سے ہو کر اسے بتائے بغیر واپس چلے گئے تھے۔ اسے انہیں دوسری بار منانا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی وہ رات بھی ٹہلتے ہوئے گزری تھی۔ پھر صبح ہی صبح اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ سمجھا ملازم ہے، ٹائم دیکھا تو ابھی صبح کے 6 بجے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ اتنی صبح کون آ گیا، اس لیے اٹھ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور پھر حیرت سے گنگ رہ گیا۔ ماہم، ابھی اس کے لب تھرتھرائے ہی تھے کہ ماہم کا ہاتھ اس کے گال پہ پڑا۔ وہ حیران رہ گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنے ذلیل، کمینے اور گھٹیا انسان ہوگے، اپنے ماں باپ کو بیچ کر پورے محلے میں میرا تماشا لگوا کے آخر تمہیں کیا ملا؟ کیا ہوا ماہم؟ میرے کردار کی دھجیاں بکھیر کر تمہیں کیا حاصل ہو گیا؟ امان، مجھے اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی پہ فخر تھا، مگر انہیں خاک میں ملا کے تمہیں کون سی خوشی مل گئی، کون سا سکون مل گیا؟ میرے ابا نے تمہیں گھر سے باہر نکالا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا، مگر تم نے اس کا بدلہ اتارنے کی خاطر
بیچ چوراہے پہ میرا تماشا لگا کر کون سی تسکین حاصل کر لی؟ کیا اس طرح تمہارا بدلہ ختم ہو گیا؟ مجھے بدنام کر کے میری عزت کو ختم کر کے مل گیا تمہیں سکون؟ ماہم پلیز میری بات سنو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے تمہیں ایک اچھا انسان سمجھا تھا، مگر تم نے اس کا بھی پاس نہ رکھا۔ امان میں غلطی پر تھی، تمہیں غلط سمجھ بیٹھی تھی، تم انتہائی ذلیل اور گھٹیا انسان ہو۔ آئی ہیٹ یو۔ غصے سے کہہ کر وہ تیز تیز کھلے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ جہاں تھا وہاں کھڑا رہا۔ وہ سیدھا گاؤں چلا آیا اور آتے ہی باپ کے سامنے تن گیا۔ اسے اپنے ماں باپ کی سازش سمجھ آ گئی تھی۔ آج سے آپ کا بیٹا مر گیا ہے بابا، اس نے جاتے ہی کہا تھا۔ مرتے ہو تو مر جاؤ۔ ٹھیک ہے بابا، اب دوبارہ کبھی میرا انتظار نہ کیجیے گا، جاؤ خود ہی دھکے کھا کے آ جاؤ گے۔ 2 دن کمانا پڑا تو عقل ٹھکانے نہ آئے تو کہنا، ابھی تو ہمارا کھا کے اکڑ رہے ہو نا، اپنا کماؤ گے تو ایسی اکڑ کو بھول جاؤ گے۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی زمینوں اور ایسی کمائیوں پر۔ زمینیں اور حویلی آپ کو ہی مبارک ہو بابا، ایک لڑکی کی خاطر اتنی بڑی جائیداد کو ٹھوکر مار رہے ہو۔ انہوں نے حیرت و غصے سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی صرف ایک لڑکی نہیں، وہ میری زندگی بھی ہے۔ اس نے اتنے آرام سے کہا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ اس حویلی سے، محبت کے بھوت نے تمہارا دماغ خراب کر چھوڑا ہے۔ اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنے ماں باپ اور باپ دادا کی عزت کو بھی بھول گئے، ایک حقیر سی لڑکی کی خاطر ہمارے سامنے تن گئے۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنی ساری جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ وہ ایک دم سے بھڑکے تھے، وہ انتہائی طیش میں تھے۔ اس کی ماں چپ چاپ انہیں دیکھے گئی، اور وہ اپنی ماں کو، جنہوں نے اس کے باپ کو کسی بھی بات سے نہیں روکا، وہ دکھ سے دیکھتا واپس آ گیا۔ گھر آ کے بھی اسے چین نہ ملا۔ ماہم کی خوبصورت آنکھوں میں چھایا غصہ، ملال، ناراضی اور بے اعتباری اس کے اندر کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ خود کو جتنا پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی قدر بے سکونی اس کے اندر بڑھ رہی تھی۔ اسے اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا تو کیا وہ اس سے کوئی امید کرتی تھی؟ وہ اسے ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے اس قابل سمجھتی ہوگی، مگر یہ الفاظ، میں نے تمہیں اچھا انسان سمجھا تھا، اسے کہتے ہوئے کتنے دکھ سے اس نے اسے دیکھا تھا۔ امان میں غلط تھی، تمہیں غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ کتنی افسردگی اور ملامت سے اسے کہا تھا، کتنی بے چارگی، بے بسی تھی اس کے لہجے میں۔ یہ کہتے ہوئے کس طرح اس کا مان ٹوٹ رہا تھا۔ اب سوچ کے وہ تڑپ تڑپ گیا۔ اس کے ماں باپ نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، انہیں سب لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا تھا، سب لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو کیوں اس معاملے میں شامل کیا، کیوں انہیں ماسٹر صاحب کا بتایا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ جب اس کے ماں باپ نے ماسٹر صاحب کی بے عزتی کی ہوگی تو وہ کس قدر ٹوٹ کر بکھرے ہوں گے۔ اس کے ماں باپ نے جو تنتنے کے ساتھ وہاں مغلظات بکی ہوں گی، ان پہ ماسٹر صاحب کی حالت کتنی غیر ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اس پر اعتماد کیا تھا، اس پہ اعتبار کیا تھا، اور جب ایک بار پھر ٹوٹا ہوگا تو وہ کتنا تڑپے ہوں گے۔ وہ دکھ، ملال، ندامت، شرمندگی میں گھرا ماسٹر صاحب کے سامنے جانے کی خود میں ہمت ہی نہ کر پا رہا تھا، مگر اس طرح چوروں کی طرح یوں چھپ کر بیٹھے رہنے سے اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ اس سے ماسٹر صاحب کے سامنے جانا ہی تھا، ماہم سے معافی مانگنی تھی۔ وہ ایک عہد کرتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دروازہ ماسٹر صاحب نے کھولا تھا۔ مجھے معاف کر دے ماسٹر صاحب، اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا، سارا قصور میرا ہے۔ میں خود ہی تمہیں ادھر لایا تھا، خود ہی تو بے تکلف کیا تھا، اب اس میں تمہارا کیا قصور؟ بے غیرت تو میں ہوں، بے حیا تو میں ہوں، جس نے اپنی جوان سالہ پوتی کی پرواہ کیے بغیر تمہیں اپنے گھر بلایا اور یہاں کے در و دیوار سے تمہارا تعارف کرایا۔ ان کے آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ ماسٹر صاحب پلیز، اس نے انہیں روکنا چاہا تھا، انہیں خود کو ملامت کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، آپ میرا یقین کریں، میں نے اپنے ماں باپ کو آپ کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے انہیں آپ کو منانے اور ماہم کو مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ ماسٹر صاحب، آپ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے بیٹے کی قسم میرا یقین کریں۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے پکڑے ان کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، تو ماسٹر صاحب کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ میں نے ماہم سے محبت کی، میرا صرف قصور اتنا تھا، مجھے معاف کر دے ماسٹر صاحب۔ میرے ماں باپ نے ماہم پر الزام لگائے، اسے برا بھلا کہا، میں ماہم کی خاطر اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ انہوں نے ماہم کی پاکیزگی پر، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں کیسے برداشت کرتا، کیسے ماہم کی بے عزتی سہتا؟ میں نے سب چھوڑ دیا، گھر، حویلی، گدی، سب چھوڑ دیا، ماہم کی خاطر، اس کی عزت اور اس کی پاکیزگی کی خاطر۔ پلیز آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے معاف کر دیں۔ آپ بے شک ماہم کی شادی سہیل سے کر دیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، مگر پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ماہم کی خاطر، اپنی پوتی کی خاطر، اس سے آپ جو محبت کرتے ہیں اس کی خاطر
پلیز پلیز مجھے معاف کر دے۔ اس کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، مگر اس نے ان کے قدموں سے سر نہیں اٹھایا، وہیں ان کے قدموں میں بیٹھا روتا رہا۔ وہ اس کی تڑپا دینے والی سسکیاں بخوبی سن رہے تھے، اور وہ تھا کہ بس روئے ہی جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی پل یوں ہی چپ چاپ گزر گئے، وہ روتا رہا اور وہ سنتے رہے۔ نہ جانے پھر کیا ہوا تھا ماسٹر حسنین علی کے ساتھ کہ ان کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکلا تھا اور پھر اس کے سر پہ جا ٹکا تھا۔ جہاں اس کی سسکی رکی، وہیں برآمدے میں کھڑی ماہم نے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کے آنسو پھر بھی نہ رکے۔ تم ابھی جاؤ اور جا کر نکاح خواں کو لے آؤ، میں ماہم کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ جب وہ ان کے قدموں سے اٹھ کر ان کے گلے ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا، وہ ان کے الفاظ پہ حیرت سے دنگ رہ گیا۔ اسے یقین آیا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ سمجھا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کی غلط فہمی کو ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرا کر دور کر دیا تو وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گیا۔ بدھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اس کے سر پہ چپت لگا کر انہوں نے کہا تھا۔ لیکن وہ سہیل نے کب سے وہ رشتہ ختم کر دیا تھا، وہ تو اس کی ماں بضد ہے، مگر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مجبوری میں اس رشتے کو زیادہ عرصے نبھا نہیں سکے گا، تو میں یہ زبردستی کا سودا کیوں کروں؟ آج میں خود اس رشتے سے انکار کرتا ہوں، آج ہی فون کر کے اطلاع کر دیتا ہوں۔ ماسٹر صاحب، آپ بہت اچھے ہو۔ حیرت و خوشی سے اس کی آواز کام گئی۔ تم بھی بہت اچھے، اور امید کرتا ہوں مام کو خوش رکھو گے بہت۔ جواباً انہوں نے بھی مسکرا کر کہا تھا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر برآمدے میں کھڑی ماہم کے پاس لے گئے۔ ماہم بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اپنے ابا کے فیصلے پر؟ انہوں نے حیران سی کھڑی ماہم سے پوچھا تو وہ چونک پڑی۔ ایک نظر ابا کو دیکھا اور پھر اسے، جو سنجیدہ سی صورت بنائے کھڑا تھا، مگر جس کی آنکھوں سے خوشی و مسرت پھوٹ رہی تھی، جس کے ہونٹوں کے کونوں میں مسکراہٹ نہ جانے کس طرح قابو آئی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتی کچھ بھی کہے بغیر سر جھکا گئی۔ ابا نے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ وہ جو چپ چاپ سا کھڑا تھا، اس کے سر جھکانے پہ مسکرا دیا۔ ابا نے اسے بھی دوسرے کندھے سے لگا لیا۔ ان دونوں کے نصیب میں ملن تھا، دونوں مل گئے۔ وہ اسے پا کر بے تحاشا خوش تھا۔ شادی کے 2 مہینے تک تو اس نے اس کے پاس سے اٹھنا تک گوارا نہ کیا۔ ہر نیا آنے والا دن اس کی محبت اور بے قراری میں اضافہ کرتا جاتا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ اسے پا کر کتنا خوش ہو اور خوشی میں کیا کیا کرے۔ وہ دن رات اسے سامنے بٹھائے دیکھتا رہتا، پیار و محبت کی باتیں کرتا رہتا، اور کبھی اتنا پیار کرتا کہ وہ گھبرا سی جاتی۔ کبھی کبھار وہ اسے ٹوک بھی دیتی، مگر اس پہ کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس نے اپنا ملازم بھی اسی لیے واپس حویلی بھیج دیا تھا کہ وہ ان کے پیار میں خلل نہ ڈالے۔ وہ ایسا ہی تھا، بہت جذباتی سا۔ اب تو وہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اسے اماں ابا کے گھر جانے کی اجازت اول تو دیتا ہی نہ تھا، اور اگر دے ہی دیتا تو صرف 1 یا 2 گھنٹوں کے لیے، جس پہ وہ اس سے ناراض تو ضرور ہوتی، مگر اظہار بہت کم کرتی۔ وہ اس کی ناراضی محسوس کرتا تھا، مگر کیا کرتا، دل نہیں مانتا تھا کہ وہ اس سے ایک پل بھی دور رہے۔ جب سے شادی ہوئی تھی، اس نے اسے ابا کے گھر ایک رات بھی رہنے نہ دیا تھا۔ ابا تو کچھ نہ کہتے، مگر اماں گلا کرتی تھی، جس پہ وہ ہنس کے ٹال دیتا، مگر وہ ٹال نہیں سکتی تھی، اسی لیے وہ ایک دن بہت زبردستی وہاں رہ گئی۔ وہ اس کے اس طرح زبردستی رہ پہ حیران رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ وہاں سے اکیلا اٹھ کر آیا تھا، اور پھر ساری رات اس نے جاگتے ہوئے بے چینی میں گزاری تھی۔ دوسرے دن وہ اسے لینے نہیں گیا تھا، ابا خود ہی اسے چھوڑ گئے۔ ابا کے جانے کے بعد وہ جب کمرے میں آئی تو اسے بستر میں پڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے، اس وقت دیکھیں 12:30 ہو گئے ہیں اور آپ ابھی تک بستر پہ پڑے ہیں۔ کیا ہوا امان، آپ کی آنکھیں، بخار تو نہیں ہے آپ کو؟ اس نے تیزی سے اس کے ماتھے کو چھوا تو اس نے کرنٹ کھا کر اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ امان آپ کو تو بخار ہے، اب کیوں آئی ہو؟ رہ جاتی نا وہیں۔ اس نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی کہی تو وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہیں میری کیا پرواہ، میری کیا فکر، میں مروں یا جیوں، تمہیں اس سے کیا؟ امان بالکل بچے ہیں آپ۔ تو وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کے اسے دیکھنے لگی۔ مر جاتا نا تو اچھا تھا، کم از کم تمہیں خوشی تو ہوتی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر اس نے ذرا غصے سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ مرنے مارنے کی باتیں فوراً کرنے لگتے ہیں آپ، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ صرف محبت میں نہیں جیا جاتا، دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کا بھی بننا پڑتا ہے۔ مجھے دنیا سے کیا، میری دنیا صرف تم ہو۔ اس نے اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ کی دنیا میں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے باقی سب کو چھوڑ دیں، ہر ایک کو بھلا دیں۔ ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ امان کیوں بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں؟ تم بھی کون سی بڑوں والی کر رہی ہو؟ تم میری ہو تو میں تمہارا ہوں، تم میرے ساتھ جیو، میں تمہارے ساتھ جیوں گا۔ ہم دونوں دوسروں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، بس ایک ساتھ رہیں گے۔ ہماری اپنی ذات ہوگی، اپنی دنیا ہوگی، جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ نہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے گا اور نہ کوئی ہماری محبت میں خلل ڈالے گا۔ امان، مجھے آپ کی محبت سے کبھی کبھی خوف آنے لگتا ہے۔ میری محبت پہ کبھی ایسا الزام نہ لگانا ماہم، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کی شدید محبت کو محسوس کر سکتی تھی، جبھی تو کچھ نہ بول سکی تھی، چپ چاپ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی، اور وہ اس کی گود میں سر رکھ کے اس کا چہرہ دیکھتا گیا۔
بہت دن بعد اسے ماسٹر صاحب کے گھر لے کر گیا تھا۔ وہ اپنے اماں ابا کو پا کر اسے تشکرانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ نہ بولا، ماسٹر صاحب کی طرف چہرہ پھیر لیا۔ اس نے وہ سارا دن وہیں گزارا تھا۔ وہ اس دن حد سے زیادہ خوش اور مطمئن لگ رہی تھی، مگر وہ بہت بے چین سا لگ رہا تھا۔ رات کھانے کے بعد جانے کے لیے اٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ اماں ابا کو اکیلا دیکھ کر اس کا جی چاہا تھا آج یہیں رہ جائے، مگر کیا کرتی، اس کی ناراضی کا بھی احساس تھا۔ مجبوراً اسے دل پہ پتھر باندھ کر اس کے ساتھ آنا پڑا۔ گاڑی میں سارا راستہ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ماہم نے بھی اس سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر وہ اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ اسے اس کی خاموشی سے بہت ڈر لگتا تھا، اور وہ خاموش تبھی ہوتا تھا جب وہ اس سے ناراض ہوتا تھا، تو گویا اب بھی ناراض ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس بات پہ ناراض ہے۔ یہ عقدہ تو تب کھلا جب وہ ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو اسے کچھ سوچتے ہوئے پایا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اپنے گیلے بالوں میں برش چلا کر وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ ماہم، ایک بات پوچھوں؟ ارے پوچھیں، ایک چھوڑ کے 10 پوچھیں۔ ماہم، سچ سچ بتانا، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، اس کے دل پہ جیسے کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ خشک لہجہ ناراضی سے بھر گیا۔ کتنی کرتی ہو؟ نہ جانے کیوں وہ بے چین تھا۔ میں نے کبھی اس کا وزن نہیں کیا، وہ ہر درجہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ پھر بھی ماہم، سچ سچ بتانا، تم مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہو یا اپنے دادا دادی سے؟ امان، اسے گہرا شوق لگا۔ آپ میرے اماں ابا سے اپنی محبت کا موازنہ کر رہے ہیں؟ غم و غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ ماہم، پتہ نہیں کیوں میں تمہاری محبت میں کسی قسم کی بھی شراکت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ تمہارے اماں ابا ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ امان، آپ نیم پاگل ہو گئے ہیں۔ اسے اس کی بات پہ جتنا دکھ ہو رہا تھا، اس سے زیادہ اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیا کروں ماہم، کیا کروں؟ تمہاری محبت نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ مجھے تمہارے بغیر ذرا سا بھی سکون نہیں ملتا، ذرا سا بھی چین نہیں ملتا۔ میں تمہیں خود سے دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ایک دم سے رک گیا۔ ماہم، پلیز ماہم، مجھے خود سے دور کبھی نہ کرنا، کبھی مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں مر جاؤں گا ماہم تمہارے بغیر۔ وہ حد سے زیادہ جنونی ہو گیا تو اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ماہم نے آنکھیں موند لیں، اور جب کھولی تو آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ امان، کیوں غلط سوچتے ہیں آپ؟ میرے ماں باپ یا میرا کوئی اور ساتھی دوست آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میرے دل میں آپ کی جگہ سب سے مختلف ہے، اور آپ کا مقام سب سے عظیم ہے اور سب سے مختلف بھی۔ جس طرح میرے ماں باپ میرے دل میں رہتے ہیں، ان کی ایک منفرد جگہ، ایک منفرد مقام ہے، اس طرح امان، آپ کا مقام اور آپ کی جگہ بھی سب سے مختلف ہے۔ آپ ان سے اپنی محبت کا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا مقام اور آپ کی جگہ اور آپ کی اہمیت سب سے مختلف ہے، سب سے مختلف نہیں ماہم۔ اس نے سرت سے سر اوپر اٹھایا۔ اپنے دل میں صرف میری جگہ رکھو، صرف میری۔ میں چاہتا ہوں ماہم، تمہارے دل، دماغ، تمہارے خیالوں، خوابوں اور سوچوں پہ صرف میرا قبضہ ہو۔ تمہارے ہر طرف میں ہوں، صرف میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم مجھے سوچو، چلتے پھرتے کھاتے پیتے تمہیں صرف میرا دھیان ہو۔ ہر لمحے، ہر سمے اور ہر گھڑی میں تمہارے پاس ہوں، تمہاری سوچوں میں، وہموں میں، تخیل میں اور گمان میں، صرف میں ہوں، صرف میں۔ وہ اس کے لہجے اور آنکھوں کی سختی دیکھ کر ڈر سی گئی۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، اسے سمجھانا چاہتی تھی، اسے اپنے دل میں موجود اس کے مقام کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ وہ اس وقت بہت جذباتی ہو رہا ہے۔ وہ جان گئی تھی اس کی ہر منطق ہی نرالی ہے، اس کا کہنا، اس کا سمجھانا سب بے سود جائے گا، اسی لیے وہ کچھ بھی نہ بولی۔ پہل تو وہ بچوں کے معاملے میں اس سے کمپرومائز کر گئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی شدید خواہش اس کے دل میں جڑ پکڑتی چلی گئی۔ وہ جب بھی کسی شاپنگ کے لیے نکلتی، پارک میں جاتی یا پھر اماں ابا کے گھر جا رہی ہوتی تو راستے میں جو بھی بچہ دیکھتی بے اختیار اس کی طرف لپکتی، چھونے کے لیے مچلتی، اور کبھی کبھار جو اگر امان کی نظر اس پہ نہ ہوتی تو وہ بے ساختگی سے سامنے کھڑے بچے کا پیار بھی لے لیتی۔ امان کو 2-3 بار محسوس ہوا تھا کہ وہ ہر بچے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہے، اور جب دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہتی ہے۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ ماہم، راستوں میں کھڑے ہو کے لوگوں کے بچوں کو اس طرح مت دیکھا کرو، ان کے والدین کو اچھا نہیں لگے گا۔ ایک بار اس نے اسے ٹوک دیا تھا۔ تو آپ میرا احساس کریں نا، اس نے دبے لفظوں میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تمہارے پیار اور تمہاری محبت کے لیے کیا میں کافی نہیں؟ وہ ناراض سا ہوا۔ آپ کی اہمیت اپنی جگہ، مگر امان، بچوں کی خواہش تو ہر ماں باپ کو ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو ماں یا باپ نہ بننا چاہتا ہو؟ مگر میں نہیں چاہتا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے؟ آج یہ بھی مجھے بتا دیں۔ شاید آج اس کا دل بہت بھر گیا تھا، جبھی تو اندر کی بڑاس نکالنا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے اور اپنے درمیان کسی تیسرے کو نہیں لانا چاہتا،
وہ تیسرا نہیں ہمارا اپنا بچہ ہوگا۔ دکھ بھرا لہجہ مگر مستحکم انداز، مگر اس نے اس پہ توجہ ہی نہ دی۔ بے شک، مگر میں تمہاری محبت اور توجہ کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امان، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کی اہمیت، آپ کی جگہ اور مقام الگ ہے اور باقی لوگوں کا الگ۔ آپ کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا اور دوسروں کی جگہ آپ نہیں لے سکتے۔ دوسرے کون؟ تمہارے دادا دادی۔ اس نے ایک دم سے اس کی بات پکڑی تھی۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ آج اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ جاب کی تلاش میں تھا، صبح نکلتا اور دن کے 1 یا 2 بجے دوڑا واپس چلا آتا۔ مجھے تمہاری فکر ہی لگی ہوئی تھی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ آتے ہی وہ اسے چیک کرنے لگتا اور وہ اپنے اشتعال کو اندر ہی اندر دبانے کی کوشش میں ہوتی۔ اس دن وہ 2 بجے واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ دن اور رات گزارنے کا اس کا صرف یہی تو مشغلہ تھا۔ دن ٹی وی دیکھتے گزر جاتا اور رات اس جنونی کے ساتھ۔ اسے اپنے شب و روز عجب پھیکے اور بے کیف سے لگتے، اور اگر ساتھ والے گھر سے بچوں کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تو اسے اپنے یہ شب و روز بھی بدترین لگنے لگتے۔ صوفے پہ بیٹھتے اس نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ والے صوفے سے ریموٹ کنٹرول اٹھانا چاہا تو اس کا ہاتھ لگنے سے ریموٹ کنٹرول نیچے جا گرا۔ اس نے وہیں سے جھک کر اسے اٹھانا چاہا تھا مگر اٹھا نہ سکی کیونکہ دل ایک دم سے متلا گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر واش بیسن پہ جھکی۔ اسے اکائی پہ اکائی ہونے لگی۔ الٹیاں ختم ہونے کے بعد وہ جب واپس صوفے پہ آ کے بیٹھی تو بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور بستر پر پڑتے ہی سو گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس لوٹا تو اسے سوتا پا کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور پیار سے اس کے بال سنوارنے لگا۔ ان دنوں نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، بس ہر وقت جی متلایا سا رہتا۔ ہر چیز بس ذائقہ اور برے لگنے لگی۔ کسی بھی چیز میں اس کی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار سوچا کہ اپنی حالت امان کو بتائے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ وہ نہ صرف خود پریشان ہوگا، اسے بھی کر دے گا۔ 10-12 دن اس کے اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک دن وہ اسلام آباد کسی کام کے سلسلے میں گیا تو غیر موجودگی میں اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا ایک بہترین موقع مل گیا۔ وہ اس کے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد قریبی کلینک چلی گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے اچھی طرح چیک کیا اور کچھ دوائیاں لکھ دیں۔ پہلے کسی سے چیک اپ کرایا؟ انہوں نے چیک کرتے ہی اسے پوچھا تھا۔ جواباً اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ کمال ہے، ایسے معاملات میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اول روز سے ہی چیک اپ کرانا چاہیے تھا۔ آپ کا پہلا بچہ ہے نا؟ آپ کا مطلب ہے میں ماں؟ حیرت و خوشی سے اس کی آواز ہی نہ نکل سکی۔ ہاں تو اور کیا، اور انہیں استعمال کریں۔ ڈاکٹر دوائیاں لکھنے لگی جبکہ وہ اپنی خوشی مسرت میں کچھ سن ہی نہ سکی۔ اس کا جی چاہا یہیں چھلانگیں مارنا شروع کر دے، خوشی سے چیخیں مارے اور خواہ مخواہ شور مچائے۔ اس دن اسے اپنے آپ ہواؤں میں محسوس ہوا تھا۔ وہ یہ بات امان کو فی الحال بتانا نہیں چاہتی تھی مگر اسے یہ بات پوشیدہ رکھ کر بے چین اور بے قرار سی بھی تھی۔ اماں کو تو وہ بتا ہی تھی مگر اسے اگلے 2 ماہ تک نہ بتایا، اور جب اسے اپنی رپورٹس دکھائیں تو تمام رپورٹس پڑھ کر جیسے شوق لگا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا تھا۔ ماہم، تم نے میرے ہی ساتھ دھوکہ کیا۔ حیرت و بے یقینی میں دکھ واضح تھا اور غم کے مارے اس کی آواز بھی نہ نکل پا رہی تھی۔ یہ دھوکہ نہیں امان، یہ تو خوشی کی بات ہے، اور وہ خوشی جس کے لیے ماں باپ تڑپتے ہیں، جس کو پانے کے لیے ترستے ہیں۔ یہ تو اس پاک ذات کا کام ہے جس نے ہماری گود ہری کر دی، ورنہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر یہ خوشی دیکھ بھی نہیں پاتے۔ ہمیں یہ خوشی نہیں چاہیے۔ ایک دم سے وہ دھاڑا تھا۔ امان پلیز، کیوں کفر بک رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، ہم بچے کے بغیر بھی مکمل ہیں۔ نہیں ہیں ہم مکمل، کیوں خود کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اس نے اس کی بات کی نفی کی تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ ماں، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ پاگل مت بنے، رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اس خوشی سے نوازا ہے۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ چپ سا ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ ماہم، تھوڑی دیر بعد وہ بولا تھا۔ ماہم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اپنا ابارشن کرا لو۔ نہیں، میری خاطر، میری محبت کی خاطر ماہم پلیز۔ امان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے ہی 3.5 سال بعد اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے۔ وہ اس کے انداز و اطوار سے ڈر گئی۔ نہیں ماہم، تمہیں میری خاطر یہ کرنا پڑے گا اور آج ہی کرنا پڑے گا۔ چلو میں تمہیں ابھی لے چلتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اس نے قطعیت سے کہا اور باہر نکل گئی۔ وہ اگلے 3 دن تک اس کے پاس نہ گیا۔ ساری رات چھت پہ ٹہلتا رہتا اور ٹہلتے رات گزار دیتا۔ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جاتا۔ عجیب سی بے سکونی، بے قراری اس کے تن بدن میں دوڑ گئی تھی۔ چوتھے دن صبح ہی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ امان، کیا بات ہے؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ ابھی وہ پوچھ ہی رہی تھی کہ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ نکالا اور اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ وہ حیران ششدر سی کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے آ رہی تھی۔ ابھی تک آنکھوں میں نیند تھی۔ اس نے اسے گاڑی میں تقریباً پٹکا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ حیران سی اس کی وجہ پوچھتی رہ گئی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی ماسٹر صاحب کے گھر کے سامنے روکی۔ نکلو گاڑی سے، پہلے آپ مجھے وجہ بتائیں۔
اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے وجہ پوچھنی چاہی، مگر اس نے اپنی سائڈ سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا کہ جس سے میں نے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کی تھی، اسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے میری محبت کا مذاق اڑایا اور مجھے اپنی نظروں میں گرایا۔ اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اس نے بہت آزردگی سے کہا تھا، ماہم میں نے تم سے محبت کی تھی، تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ، مگر تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آئی ہیٹ یو ماہم، آئی ہیٹ یو۔ اب کبھی میری نظروں کے سامنے مت آنا، میں تم سے بہت نفرت کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ۔ غم غصے سے اس نے اس کے کندھے چھوڑ دیے۔ اب جاؤ جدھر تم نے جانا ہے، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس وقت وہ اتنے غصے میں تھا کہ واپس پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ بے شک اس سے دوری اس کے لیے سوہانی روح تھی، مگر اب اکیلے جینے کی اسے عادت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر خود کو اس کی یادوں سے غافل رکھنے کی کوشش کرتا، مگر اتنا بھی کامیاب نہ ہو پاتا، جس پہ وہ جھنجھلاتا ضرور، مگر مجبوری تھی، اسے زندہ بھی تو رہنا تھا۔ پچھلے 10 دنوں سے وہ اسے مکمل بھلا دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر دل میں اس کی یاد کی جڑیں اتنی مضبوطی سے گڑ گئی تھی کہ وہ کوشش کے بعد بھی ناکام ہو جاتا۔ لیکن یہ تھا کہ اب اسے اس کے بغیر رہنا آ گیا تھا، جس پہ وہ بے انتہا خوش تھا، مگر آج انجانے میں اس سے ٹاکرا ہو گیا اور دل میں چھپی اس کی یادیں، اس کی باتیں اور اس کی محبت پھر سے تازہ ہو گئی۔ اسے تو آج احساس ہوا وہ تو اسے کبھی بھلا نہیں سکتا، وہ تو اس کے جسم میں خون کی طرح رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ انگلیوں پہ جلن کا احساس ہوا تو اس نے چونک کر دیکھا، سگریٹ کا آخری ٹکڑا بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے ٹکڑا پھینک کر ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ دور مسجد سے سائرن کی آواز آ رہی تھی، روزے دارو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارو، اٹھو اور اٹھ کے روزے کی تیاری کر لو۔ اپنے محلے کی مسجد میں اعلان ہونے لگا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا واپس پلٹا اور واش روم میں جا گھسا۔ وہ مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلا تو عجب بے چینی سی اس کو لگ گئی، جانے کیوں اسے بار بار وہی بچہ یاد آ رہا تھا جو جماعت ہوتے وقت نماز کے درمیان زور سے ہنس پڑا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا، مگر باقی تمام لوگوں کی طرح اس کے اندر بھی ناگواری سی چھا گئی تھی، اور جب جماعت ختم ہو گئی تو اس بچے کے باپ نے 2 تھپڑ اپنے بیٹے کو دے مارے۔ مرزا صاحب بچہ ہے، اسے ابھی مسجد کے ادب آداب کا کیا پتہ ہے۔ اس نے انہیں روکا، خاک بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، ذرا بھی عقل نہیں ہے اسے۔ مرزا صاحب غصے سے کھول رہے تھے، مرزا صاحب بچے تو اللہ کے پھول ہیں، بہت معصوم سے فرشتوں جیسے، انہیں تو مارنا گناہ ہے۔ ایک دم اس کے منہ سے نکلا تھا اور جب احساس ہوا تو زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ اپنی بات پہ خود حیران ہوا تھا۔ آپ کے بچے ہیں؟ مسجد کی ڈیوڑی سے جوتیاں پہنتے مرزا صاحب نے ہی اس سے پوچھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں گردن ہلائی۔ کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو؟ 4 سال۔ اوہ، کوئی علاج وغیرہ کرایا؟ نہیں۔ تو پھر کرائیں نا، یہی تو عمر ہے بچے پیدا کرنے کی۔ آپ اس معاملے میں ہرگز لاپرواہی نہ کریں، اپنا اور اپنی بیوی کا علاج ضرور کرائیں، انشاءاللہ ضرور صاحب اولاد ہوں گے۔ مرزا صاحب نے اسے اچھا خاصا مفت مشورہ دے دیا تھا۔ وہ ان کی بات پہ سر ہلاتا رہا۔ بچے ہی تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، اپنے بچے نہ ہوں تو کسی کے بچے اپنے بچے نہیں بن سکتے، اپنے بچے ہی بوڑھے ماں باپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ یہی تو قدر و عزت کرتے ہیں ہم بوڑھوں کی دوسروں کے سامنے بھلا کیا اہمیت، مگر اپنے بچے ہوں تو وہ ہماری اہمیت بھی سمجھتے ہیں اور اہمیت دیتے بھی ہیں۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اس کی اپنی اولاد دے، ہر ایک اس میٹھے میوے سے فیض پائے، ہر ایک پہ رب تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، آمین آمین۔ اس نے بے ساختہ ان کی دعا کے بعد کہا تھا۔ وہ تو ایک عام سی بات کر کے چلے گئے، مگر اس کے لیے سوچوں کا ایک در کھول گئے۔ اس دن جانے کیوں اس کا گھر جانے کو جی نہ چاہا، وہ یوں ہی بے مقصد سڑکوں پہ پھرتا رہا۔ اندر ایک بے چینی سی تھی جس نے اسے بے سکون سا کر دیا۔ وہ یوں ہی چلتا پھرتا قریبی پارک آ گیا۔ وہاں پہلے ہی سے بے شمار لوگ موجود تھے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، مطلب ہر عمر کے لوگ وہاں موجود تھے، اور سبھی اس وقت خوشگوار موڈ میں گھوم پھر رہے تھے۔ ہر طرف ہنسی مسکراہٹ اور چہروں کی رونق دیکھ کر اسے اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہوا۔ امی، مجھے ہانی نے مارا ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس کھڑا کسی دوسرے بچے کی شکایت کر رہا تھا۔ بچے، جب ہم بھی بچے تھے تو آپ سے زیادہ تیز بھاگتے تھے، اب کیا ہوا جو ہم اس قدر بوڑھے ہو گئے ہیں؟ اسے دائیں طرف سے دوڑ کر آتے بوڑھے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً ادھر گردن گھمائی۔ گرینڈ پا، شکر ہے آپ مانے تو کہ آپ بوڑھے ہیں، بچے نے دوڑتے ہوئے شرارت سے کہا تو بوڑھا جاندار کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ کتنے معصوم ہوتے ہیں بچے، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور پھر اس کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ روز بروز اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب اسے ماہم نہیں کچھ اور یاد آ رہا تھا۔ وہ کچھ کیا تھا؟ اسے سوچ کر وہ نادم تو ہو رہا تھا، مگر اپنی شکست مان نہیں رہا تھا۔ افطاری کے بعد وہ چھت پہ یوں ہی ٹہلنے لگا تھا کہ اس کی نظر نیچے ساتھ والے گھر میں پڑ گئی، جہاں پر بچے کھیل رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک طرف ہونے ہی
لگا تھا کہ اس کی نظر صحن کے درمیان بچھی کرسیوں پہ جا پڑی جہاں ان کے والدین بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ دونوں بے حد محبت سے ایک دوسرے کو چیزیں دے رہے تھے۔ وہ ان کی محبت کا یہ مظاہرہ دیکھے گیا۔ وہ جانتا تھا وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں اور ان دونوں کی محبت کی شادی ہوتی ہے تو کیا محبت پھر بھی زندہ رہ سکتی ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ اس کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ میں بالکل خالی، میرا گھر بھی خالی، کیا کمایا ہے میں نے؟ نیچے آ کر اپنا سنسان گھر دیکھ کر وہ کام کر رہ گیا۔ تبھی اس نے ایک فیصلہ کیا تھا اور اسے سکون مل گیا۔ 29واں روزہ تھا، امکان تھا کہ کل عید ہوگی اور یہی ہوا۔ رؤیت ہلال کمیٹی نے کل عید کا اعلان کر دیا۔ وہ اس وقت اوپر چھت پہ ہی تھی جب اعلان کے ہوتے ہی ہر طرف سیٹیاں، تالیاں اور دھماکے سے ہونے لگے۔ مبارک ہو، کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر کہا تو وہ اچھل کر رہ گئی اور جب اپنی پیچھے نظر ڈالی تو گرے کلر کے شلوار قمیص میں ملبوس امان کو دیکھ کر بے یقین سی ہو گئی، ڈر گئی۔ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس نے کہا تو وہ گردن موڑ گئی۔ ناراض ہو؟ آہستہ سے پوچھتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ ماہم، میں غلط تھا، مجھے معاف کر دو۔ آہستہ سے نہ صرف اس نے کہا بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ بھی تھام لیا جو اس نے سر جھٹک کر چھڑانے کی ایک کوشش کی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ میاں بیوی کی محبت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا تھا اور اس محبت میں جنونی ہو گیا۔ کبھی اعتدال کی راہ سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی، بس تمہیں اپنی زندگی سمجھنے لگا۔ سوچا ہی نہ کہ زندگی کو سجانا بھی تو پڑتا ہے، اس کی سجاوٹ کے لیے بھی تو کسی کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ اس کا چہرہ چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹا۔ بالکل ہی ناسمجھ ہو گیا تھا میں، تمہاری بھی کسی بات پر کان نہ دھرتا تھا۔ عجب جنون تھا مجھ میں، ہر بات کو غلط رنگ میں دیکھتا تھا، بہت غلط تھا میں۔ احساس ہو گیا آپ کو؟ گلوگیر لہجہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس کا دل مچل گیا۔ تم ایک احساس کی بات کرتی ہو ماہم، تمہارے یہاں آنے سے مجھے پل پل احساس ہوا ہے، تنہائی نے دن رات مجھے ڈسا ہے، اکیلے پن نے لمحہ لمحہ کاٹا ہے۔ ماہم، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں آج تمہارے پاس زندہ کیسے ہوں، کیسے زندہ رہا ہوں میں، پل پل جیا، پل پل مرا ہوں میں۔ تمہیں بلانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر یادیں کوششوں سے تو نہیں مٹائی جا سکتی، اور ان سب کوششوں میں سب سے بڑا دخل میرے آنے والے بچے کا بھی تو تھا جو کسی بھی پل مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرا بچہ، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہاں، میرا بچہ، جس کو اس دنیا میں آنا ہے، جس نے تمہیں اماں مجھے بابا کہنا ہے۔ اس نے شرارت کی۔ نہیں امان، ہم اسے ماما پاپا سکھائیں گے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا اور پھر اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی جبکہ وہ ہنس پڑا۔ تو میں کیا سمجھوں؟ تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ اس نے بہت محبت اور بڑے مان سے پوچھا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ امان کا دل بند ہو گیا۔ امان، معاف تو ان کو کیا جاتا ہے جنہوں نے کوئی غلطی کی ہو۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے پل پل آپ کے رویے کو سوچا ہے اور مجھے احساس ہوا کہ آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ کوئی بھی بندہ اگر کسی چیز کو جنون کی حد تک چاہنے لگے تو اس میں کسی تیسرے کی مداخلت اسے بے حد متاثر کرتی ہے اور وہ واقعی تیسرے کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر امان، اپنا بچہ تیسرا تو ہوتا ہی ہے لیکن وہ وجود تو ہمارا اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ اس کی مداخلت کسی تیسرے کی مداخلت نہیں ہوتی، وہ مداخلت اپنے وجود کی ہوتی ہے۔ وہ اس کے سامنے ہوئی اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آئی ایم سوری ماہم، میں اس جذبے سے عاری تھا، نہیں جانتا تھا کہ بچے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ یقین مانو جب بچے کی محبت محسوس کی تو میں بے حد نادم اور شرمندہ ہوا۔ میں تو اتنے دن خود میں ہمت مجتمع کرتا رہا کہ تمہارا سامنا کیسے کروں گا، تم سے کیسے ملوں گا، آج جانے کیسے خود میں ہمت کر کے تمہارے پاس چلا آیا۔ اگر پہلے آ جاتے تو کیا جاتا آپ کا؟ اس نے شکوہ کیا تھا۔ نہیں آ سکتا تھا میں پہلے، کیونکہ رب نے مجھے کئی تجربے سے گزارنا تھا، تمہارے بغیر کئی باتیں سکھانی تھی۔ تمہاری دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، بالکل جذباتی تھا میں تمہارے لیے، مگر اب تعالیٰ نے مجھے اعتدال کی راہ سکھا دی۔ شکر ہے آپ کو اتنی عقل تو آئی، یار اس سے زیادہ آ گئی ہے۔ گھر میں اکیلا رہتا ہوں، بس عقل ہی سیکھتا رہتا ہوں، نہ کھانا بنانا آتا ہے، نہ چائے نہ جوس بنا سکتا ہوں اور نہ شربت۔ مسز انصاری نے سارے کچن کا صفایا کر چھوڑا ہے، اب ہوٹلوں میں جا جا کر بھی مکمل طور پر تھک چکا ہوں۔ مجھے مس کیا؟ لگتا تھا جان نکل گئی ہے میرے جسم سے۔ ہاں ہاں، اعتدال کی راہ، اس نے اسے یاد دلایا۔ یار آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گا، اس نے کان کھجایا۔ میں ہر ہفتے اماں ابا کے پاس آیا کروں گی اور رہا بھی کروں گی۔ ہاں ہاں بے شک، میں خود چھوڑ کے جایا کروں گا۔ ہم تینوں ہر خوشی کا موقع یہیں آ کے سیلیبریٹ کیا کریں گے اور یہ جو عید ہے نا، یہ بھی یہیں پہ منائیں گے اماں ابا کے ساتھ۔ امان، سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بے یقین سی ہوئی۔ وہ دھیمے سے مسکرا دیا جبکہ اس نے اسے سینے سے لگایا۔ جی چاہا اسے سینے سے بھینچ لے، مگر اعتدال کی راہ پر چلنا ہی تھا نا۔ یہ عید ان دونوں کے لیے ہی خوشی کا باعث بن کے آئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔